السلام علیکم۔ شمروز پر کچھ ایسی بےکلی طاری ہوئی تھی کہ وہ سکون کی نیند سو نہیں پایا تھا۔ شب چراغ کو اس نے لاکھوں بار دیکھا تھا، لیکن کبھی اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ابھرا تھا۔ پچھلا دن نہ جانے کس نوعیت کا حامل تھا کہ وہ شب چراغ سے ملنے کے بعد ایک عجیب سی بے چینی کا شکار رہا تھا۔ دوسرے دن صبح ہی سے اس نے تیاریاں شروع کر دیں اور اس کے بعد وقت مقررہ سے کافی پہلے شب چراغ کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کا گھوڑا برق رفتاری سے فاصلے طے کر رہا تھا۔ پھر جب وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں پچھلے دن اس کی شب چراغ سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے شب چراغ کو دیکھا اور مسرت سے سرشار ہو گیا۔ شب چراغ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں کب آ گئیں؟ بہت پہلے، شب چراغ نے جواب دیا، گویا تمہارے دل میں بھی میرا خیال تھا۔ کیسا خیال؟ شب چراغ کہنے لگی، یہی کہ میں یہاں آؤں گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہاں روز ہی آتی رہتی ہوں، شب چراغ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شمروز کا چہرہ اتر گیا، جسے اس نے بھی محسوس کر لیا۔ پھر وہ زیادہ دیر تک اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ یہ حقیقت تھی کہ شمروز نے اسے بھی خاصا متاثر کیا تھا۔ اسے شمروز کی آنکھوں میں جادو سا محسوس ہوتا تھا، جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ بھی ایک عرصہ دراز سے اسے دل ہی دل میں پوجتی رہی تھی۔ اس کی راتیں شمروز کے تصور میں گزرتی تھیں۔ وہ دیر تک اپنی اپنی حدیث دل بیان کرتے رہے۔ وقت آزاد پنچھی کی مانند تیزی سے اڑتا رہا، لیکن وہ ہر شے سے بے نیاز ایک دوسرے کی رفاقت میں کھوئے رہے۔ درختوں سے ٹکرا کر آنے والی ٹھنڈی ہوائیں انہیں گیت سناتی محسوس ہو رہی تھیں۔ چند لمحوں کی ملاقات نے انہیں ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ اب وہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اس جگہ پہنچ جاتی، لیکن ان کی یہ خفیہ ملاقاتیں زیادہ عرصہ تک چھپی نہ رہ سکیں۔ شہبانوں کی ملازمہ نے کئی بار شمروز کو اس طرف آتے اور شب چراغ سے ملتے دیکھا تھا۔ گلجانہ ایک وفادار خادمہ تھی اور شمروز کو اس نے اپنی گودوں میں کھلایا تھا، لیکن اسے جو کچھ تفصیلات معلوم ہوئی تھیں، اسے سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ اس سلسلے میں خانم شہبانوں کا رویہ کیا ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر خاموش رہتی ہے تو کہیں یہ جرم نہ ہو، اور جب خانم شہبانوں کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ یہ سب کچھ جانتی تھی تو اس نے ان سے کیوں چھپایا؟ اور اگر بتاتی ہے تو ممکن تھا کہ خانم شہبانوں کو ناگوار خاطر گزرے اور شمروز اور اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس کشمکش کے بعد بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ خانم شہبانوں کو ان تمام حالات سے آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے، اور خانم کے کمرہ خاص تک اس کی رسائی بآسانی تھی۔ چنانچہ ایک روز وہ وہاں پہنچ گئی اور اس نے خانم شہبانوں کو ان ملاقاتوں کا احوال بتا دیا۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ شہبانوں یہ سن کر حیرت سے بولی، میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے خانم، وہ تنہائی میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اوہ، خانم نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحے اس کے چہرے پر تشویش چھائی رہی، اور پھر رفتہ رفتہ بادل چھٹ گئے۔ وہ مسکرانے لگی، اس اطلاع پر تو تم انعام کی مستحق ہو گلجانہ۔ راول میرا بھائی ہے، قابل احترام بھائی، ہم انہیں اتنا ہی قریب لانا چاہتے تھے، ہم ان کی ساری پریشانیاں بانٹ لینا چاہتے تھے۔ کاش ہمارے 3 بیٹے ہوتے اور ہم ان کی تینوں بیٹیوں کو اپنی بہو بنا لیتے۔ کاش ہم ان کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے جن سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو سکتیں۔ لیکن گلجانہ، جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں خانم، میں پورے وثوق سے یہ بات کہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ وہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے۔ آپ خود اس کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ آہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تصدیق کیسے کریں۔ شمروز سے براہ راست پوچھیں یا مگر نہیں، چھپ کر اسے دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے گلجانہ، ہم اپنے بیٹے سے بات کریں گے، مگر سنو، اس بات کو سینے میں رکھنا، خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس وقت تک جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے۔ ہمارے بھائی راول کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ آپ اطمینان رکھیں خانم شہبانوں، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ بات کسی اور کے سامنے میری زبان سے نکلے، گلجانہ نے کہا۔ شہبانوں کو ابتدا میں تو کچھ پریشانی ہوئی تھی۔ بہت سے تصورات اس کے ذہن میں آئے تھے کہ کہیں راول کو اس کا علم نہ ہو جائے اور وہ یہ محسوس کرے کہ اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں وقت ضائع کرنا اس خطرے کو بڑھانے کے مترادف تھا۔ چنانچہ اس نے اسی رات اپنے بیٹے شمروز کو طلب کر لیا۔ شمروز معمول کے مطابق اس کے سامنے آیا تھا اور اس کی اجازت ملنے پر بیٹھ گیا تھا۔
شمروز، ویسے تو ہم ہر سلسلے میں تم سے مشورے کرتے ہیں اور تمہاری اجازت اور خواہش کے مطابق ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب تو تم ویسے بھی سردار ہو اور ہمارے مشورے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن ہم سردار کی ماں ہیں، اور جب ماں بیٹے آمنے سامنے ہوں تو کوئی سردار نہیں ہوتا۔ شمروز مسکراتی نگاہوں سے شہبانوں کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، آج آپ تمہید کیوں باندھ رہی ہیں ماں؟ کیا کوئی ایسی ہی بات اہم ہے جس کے لیے آپ کو اس تمہید کی ضرورت پیش آئی؟ ہاں شمروز، بات اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو شاید ہم یہ تمہید نہ باندھتے۔ تو حکم دیا جائے، میں ہمتاً گوش ہوں۔ آخر ایسی کیا اہم بات ہے جو ہم سے کہتے ہوئے میری ماں اس قدر تردد محسوس کر رہی ہے؟ شمروز، تم سچ بولو گے؟ بالکل ماں، میں تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن اب آپ میرا تجسس بھڑکا رہی ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ بیٹے، نازک ترین بات ہے اور کسی کی عزت سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاں تو میرے بیٹے، یہ بتاؤ کہ تم راول خان کی بیٹی شب چراغ کو چاہتے ہو؟ اس اچانک سوال پر شمروز خان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے، اور پھر اس نے گردن خم کر دی۔ کیا تم شب چراغ کو چاہتے ہو؟ ہاں ماں۔ شمروز کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا شمروز خان؟ خانم شہبانو نے تیکھی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں پہلے سے نہیں آیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ کچھ دنوں پہلے اچانک ہی میں نے شب چراغ کو دیکھا، اور اس دن وہ مجھے بالکل بدلی ہوئی محسوس ہوئی، اور ماں یہ احساس میرے دل میں پیدا ہوا، اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں شمروز، جو کام کیا جائے اسے کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے، اور جب کر لیا جائے تو پھر اس سلسلے میں معذرت دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں سمجھا نہیں ماں۔ جو سوالات میں تم سے کر رہی ہوں ان کا جواب سوچ سمجھ کر دینا شمروز خان، کہ اس میں تردید کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جی ماں، شمروز خان آہستہ سے بولا۔ تمہاری چاہت کا جواب شب چراغ کی طرف سے بھی مل سکا ہے؟ وہ بھی مجھ سے متاثر ہے۔ اگر شب چراغ سے تمہاری شادی کر دی جائے تو کیا تم مطمئن اور خوش رہو گے؟ شہبانوں نے پوچھا، اور شمروز کے چہرے پر دفعتاً مسرت کے پھول کھل اٹھے، اور اس نے آہستہ سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوگا۔ میں بہت غور و خوض کے بعد اپنے بھائی راول سے گفتگو کروں گی شمروز۔ میں تمہیں وقت بھی دے سکتی ہوں اور تمہیں فیصلہ کرنے کا حق بھی، لیکن جب بات زبان سے باہر نکل جائے گی تو اس کی واپسی موت بھی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ شہبانوں نے سختی سے کہا، ماں، میں آپ کا بیٹا ہوں اور ہمیشہ با کردار اور بے داغ رہا ہوں۔ اس بات کا تو آپ کو بھی یقین ہوگا، اور ظاہر ہے میرے بے داغ کردار کی گواہ بھی آپ ہی ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ کی اجازت سے آخری اور قطعی فیصلہ ہے۔ تو پھر تم اطمینان رکھو شمروز خان، میں فوراً ہی بھائی راول سے اس سلسلے میں بات کرتی ہوں، اور انتہائی کوشش کروں گی کہ وہ میری بات کو تسلیم کر لیں۔ لیکن ایک بات میں تمہیں ماں کی حیثیت سے بتانا چاہتی ہوں۔ راول خان ایک غیور آدمی ہے، اور کسی غیور آدمی کے لیے یہ بات انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہوگی کہ اس کی بیٹی تنہائی میں کسی سے ملے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم ان خفیہ ملاقاتوں سے گریز کرو۔ شمروز تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، بہتر ہے ماں، آپ کی تجویز پر عمل کروں گا میں، لیکن ایک بار میں آپ کے علم میں لا کر اس سے مزید ملنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ابھی نہ صحیح، چند روز کے بعد صحیح۔ خانم، میں اسے بتاؤں گا کہ میری طرف سے کیا کوشش ہوئی ہے۔ اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اس طرح دوبارہ اس سے کبھی نہیں ملوں گا۔ شہبانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، خیر، میں تمہیں بالکل ہی ملنے سے منع نہیں کروں گی، لیکن یہ مسئلہ طے ہو جائے، اس کے بعد یہ سب کچھ زیادہ بہتر رہے گا۔ تم جب بھی چاہو مجھ سے مشورہ لے سکتے ہو۔ میں تمہاری ماں ہی نہیں، ایک دوست کی حیثیت سے بھی تمہیں مشورے دوں گی۔ بہت بہت شکریہ ماں، شمروز نے کہا، اور اس کے بعد وہ اجازت لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ شہبانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر یہ مسکراہٹ تشویش میں بدل گئی۔ راول کو رام کرنا ہو سکتا ہے مشکل ہو، کیونکہ وہ بہت جذباتی اور حساس آدمی ہے۔ بہرطور خانم نے دوسرے دن اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور تیار ہو کر راول خان سے ملنے کے لیے چل پڑی۔ بستی شہنشاہ کی تعمیر کا کام جس تیزی سے ہو رہا تھا، اسے دیکھتے ہوئے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ بستی چند ماہ میں مکمل ہو جائے گی۔ ارجمند خان نے جو کچھ کہا تھا کر دکھایا تھا، اور بستی میں ہر روز کئی مکانات کی بنیاد ڈالی جاتی تھی۔ تغرل نے ارجمند کو ہر طرح کی سہولت مہیا کر دی تھی۔
ادھر بستیوں پر تغرل کا قہر مسلسل ٹوٹ رہا تھا اور آبادیاں سخت پریشان تھیں۔ اس سلسلے میں جتنی کوششیں ہو چکی تھیں اور جس طرح ان کوششوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس سے لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اب بھی بستیوں میں اجتماعات ہوا کرتے تھے اور تغرل کے خاتمے پر غور کیا جاتا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ٹھوس لائحہ عمل تیار نہیں ہو سکا تھا جس کی بنا پر تغرل کی اس وحشت خیزی کو روکا جا سکے، بلکہ اب تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ خون ریز ہو گیا تھا اور زندگی اس کی نگاہوں میں بالکل ہی بے وقت تھی۔ اس طرح تغرل کی ہیبت بھی طاری ہو گئی تھی۔ لوگ مسلسل کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح اپنی جان بچا سکیں۔ پہلے تو خراج کی رسم ادا ہونے لگی تھی اور اس طرح لوگوں کو موت کی ہولناک مصیبت سے نجات مل گئی تھی، لیکن اب تغرل نے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا تھا اور اس سلسلے میں مختلف قبیلے کسی کو بھی مورد الزام نہیں قرار دے سکتے تھے۔ ان کی انتہائی کوششیں تھیں کہ کسی طرح تغرل کو اس بات پر آمادہ کر سکیں کہ وہ خراج وصول کر کے بستیوں میں امن و امان قائم رہنے دے، اور اس سلسلے میں لاتعداد کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن تغرل کا ایک منصوبہ تھا جس کے تحت وہ تمام کارروائیاں کر رہا تھا، یہاں تک کہ بستی مکمل ہو گئی۔ ایک عظیم و خوبصورت بستی پہاڑوں میں ابھر آئی جسے دیکھ کر تغرل خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ پھر بستی بستی قبائلی جرگوں کے وفد بھٹکنے لگے، انہیں تغرل کی تلاش تھی۔ یہ اطلاع تیمور نے تغرل کو دی تھی کہ بہت سے گروہ اس کی تلاش میں ہیں، ان کے پاس سفید جھنڈے ہیں اور وہ امن کے پجاری ہیں اور تغرل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خان شہنشاہ بستی کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور ہمارے شہر میں آبادی بھی شروع ہو گئی ہے۔ ارجمند خان نے اپنے خاندان کے ساتھ اور بہت سے لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ یہاں آ چکے تھے۔ چنانچہ کیوں نہ اب اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ بستی شہنشاہ کے باج گزاروں کو امان دی جا سکتی ہے، اور اگر کسی نے بستی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو تغرل نے سوال کیا، تو کیا ہم اسے جواب نہیں دے سکتے؟ تیمور بولا، اوے نہیں لنگڑے، بات جواب دینے کی نہیں، ہمارے ساتھیوں کی تعداد بھی کم ہے اور ہمارے پاس اسلحے کی بھی کمی ہے، ہمیں اسلحے کی تیاری کے لیے کام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں بہترین لوگ تلاش کرنے پڑیں گے۔ خان کا کہنا بالکل درست ہے، بہر طور جب بھی خان مناسب سمجھے، تیمور نے کہا، اور اس کے بعد تغرل نے اس دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا کہ بہترین فنکاروں کو اغوا کر کے یہاں تک لائیں اور انہیں اپنے مقصد کے لیے تیار کریں۔ پھر بستیوں میں یہی ہونے لگا، بستیوں سے ماہر فن کار اغوا کر کے یہاں لائے جانے لگے۔ پہلے وہ خوف و دہشت کا شکار ہوتے تھے، لیکن بعد میں جب بستی شہنشاہ میں انہیں لانے کا مقصد سمجھایا جاتا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ دولت، ضروریات کی ہر شے اور اس کے بعد ایک بہترین شہریت۔ چنانچہ تغرل کا یہ منصوبہ بہت تیز رفتاری سے تکمیل پاتا رہا۔ تغرل نے ایک بہترین فوج تیار کی اور اس کے بعد ارجمند خان کی زیر نگرانی قلعہ بندی کی جانے لگی کہ جہاں سے اگر بستیوں کے لوگ حملہ آور ہوں تو ان کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے۔ ارجمند خان نے اس سلسلے میں بھی طوفانی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ جگہ جگہ گول پتھروں کی فصیلیں قائم کی گئی تھیں جو ناقابل تسخیر تھیں۔ قلعے کی مانند دیواریں بھی تعمیر کی گئی تھیں اور اس طرح بستی شہنشاہ کو ان قبیلوں کی تمام بستیوں سے زیادہ مضبوط حیثیت دے دی گئی تھی۔ بستی سے باہر جانے والے انتہائی محتاط لوگ ہوتے تھے اور ان میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ شہنشاہ بستی کے بارے میں کوئی بات زبان سے باہر نکالیں۔ غرض یہ کہ تمام کام مکمل ہو گیا اور تغرل نے محسوس کیا کہ اب وہ منظر عام پر آ سکتا ہے، تو اس نے قبیلوں کے ان وفود سے ملاقات کرنا شروع کر دی جو پہاڑوں میں تغرل کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ وہ لوگ نہتے ہوتے تھے اور کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سب سے پہلے جو وفد تغرل سے ملا ان کا تعلق مختلف بستیوں سے تھا۔ ڈاکو تغرل خان کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور امن و امان طلب کرنے لگے۔ تغرل نے ان سے سلسلہ گفتگو شروع کیا تو ان میں سے وفد کے سربراہ نے کہا، خان تغرل خان، پہلے تم خراج وصول کیا کرتے تھے اور بستیاں امن و امان سے تھیں، ہم نے کبھی ان سے انحراف نہ کیا کہ تمہیں خراج ادا کریں، لیکن اچانک ہی وادی شیر کوہ میں جو کچھ ہوا اس میں بستی والوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تغرل خان، تمام بستیوں کے افراد یہی چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو جائے، ہم تمہیں خراج ادا کریں گے۔ تغرل خان نے مسکراتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی
اور 20 آدمیوں کے اس وفد کو لے کر وہ نو تعمیر شدہ بستی شہنشاہ میں داخل ہوا۔ ان لوگوں کی آنکھیں اس ناقابل عبور اور اجنبی راستوں پر آباد اس بستی کو دیکھ کر شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ تب تغرل نے اس بستی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ نئی بستی شہنشاہ ہے اور اس کا مالک میرا بیٹا شہنشاہ ہے۔ چنانچہ آس پاس کی جتنی بستیاں یہاں آباد ہیں انہیں چاہیے کہ تحریری طور پر شہنشاہ بستی کی اطاعت قبول کر لیں اور اپنے آپ کو اس میں ضم سمجھیں۔ وہ اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ بستی شہنشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کریں، انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تغرل نے وفود کے ان سربراہوں سے کہا کہ وہ یہ پیغام ان کے نمائندوں کی حیثیت سے مختلف بستیوں میں پھیلائیں، جو آبادی شہنشاہ بستی کی اطاعت قبول کر لے گی اسے امان دی جائے گی، اور جو نہیں کرے گی اسے تخت و تاراج کر دیا جائے گا۔ یہ وفود تغرل کا پیغام لے کر اور دل میں عجیب عجیب سے ہولناک وسوسے لیے مختلف آبادیوں میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد ایک بار پھر پہاڑوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بستی شہنشاہ کے قریب آنے کے لیے 5 افراد کو اجازت دی گئی تھی، اور ان لوگوں کو وسیع میدان عبور کر کے بلندیاں طے کرنا ہوتی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ ان خندقوں کے پاس رک جاتے تھے جو بستی شہنشاہ کے گرد تعمیر کی گئی تھیں، اور یہاں تغرل ان لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ اس طرح 16 بستیاں تغرل کی اس شہنشاہ بستی کی اطاعت گزار بن گئیں، اور اس کے بعد دور دراز کی بستیوں میں بھی یہ پیغام پہنچنے لگا، جن میں شیر کوہ بھی شامل تھا۔ لوگ حیران رہ گئے تھے اور ان میں بستی شہنشاہ کو دیکھنے کا تجسس بھی جاگ اٹھا تھا۔ چنانچہ اب یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہو گیا تھا، اور تغرل کو اس بات کی خوشی تھی کہ شہنشاہ کے نام کی گونج پہاڑوں میں گونج رہی ہے۔ وہ بعض اوقات آزردہ لہجے میں تیمور خان سے کہتا تھا، اوئے بڑے سر والے، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن کیا کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب شہنشاہ خود اس بستی کا سردار ہوگا؟ کیا میری یہ آرزو پوری ہو سکے گی؟ ہاں سردار، تغرل خان اطمینان رکھ، تیری یہ آرزو تیری زندگی ہی میں پوری ہو جائے گی۔ کیسے کیسے بڑے سر والے؟ تیرے سر میں بھوسا ہے، کیا تو جانتا ہے کہ کوئی کام کیے بغیر نہیں ہوتا؟ تیمور خان، اور تیرا یہ بڑا سر اس سلسلے میں بالکل بیکار ہے۔ وہ شوگان کتا نہ جانے کہاں مر گیا ہے، کاش ایک بار مجھے کہیں سے اس کا پتہ مل جائے، میں اسے تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ تیمور خان کوئی ایسی ترکیب سوچ کہ میرا شہنشاہ ایک بار مجھے واپس مل جائے، وہ آنسوؤں میں رندی ہوئی آواز میں کہتا، اور یہی ایک ایسا لمحہ ہوتا تھا جب وہ کسی انسان کی شکل میں نظر آتا تھا، ورنہ وہ ایک پرہیبت درندہ اور ایک خونخوار وحشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وستونیا کے شب و روز عذاب بن چکے تھے، ڈاکٹروں کی ہر کوشش ناکام رہی تھی، وہ طبعی طور پر سپازیا کو مردہ قرار دے چکے تھے، بس ایک زندگی کی رمق تھی جو اس میں موجود تھی، اور ظاہر ہے زندگی کا اختتام ہوئے بغیر اسے قبر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ صورتحال جس قدر عذاب ناک تھی، وستونیا کو اس سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ شدید ذہنی بحران کا شکار ہو جاتا تھا اور اس پر جنون کی سی کیفیت طاری ہونے لگتی تھی، لیکن ایسے لمحات میں فیروزاں اس کے دل پر مرہم رکھتی تھی، اور اب تو وہ وستونیا کے سلسلے میں پہلے سے زیادہ جذباتی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی نسوانیت کو بالائے طاق رکھ کر وستونیا سے بے پناہ محبت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ والدین کی طرف سے پوری اجازت تھی، اس لیے کوئی مشکل بھی درپیش نہیں تھی۔ جس قدر محنت وستونیا کے حصول کے لیے کر رہی تھی، وہ بھی کچھ عجیب سی نوعیت رکھتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تصورات جاگ اٹھے تھے، وہ ابھی تک بد دل نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران وستونیا کے ذہن میں سوچوں کے دائرے نہ جانے کیا کیا کیفیت اختیار کر چکے تھے۔ نہ جانے کیوں اب اسے اپنا دیس، اپنا وطن بہت یاد آنے لگا تھا۔ پہاڑوں کی زندگی بلا شبہ عجیب و غریب تھی، لیکن اس شہری زندگی سے اب اسے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ یہاں کا تو باوا آدم ہی نرالا تھا، بے شک وہاں وحشت خیزیاں ہوتی تھیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف تھی، جبکہ یہاں ہر طرف چالاکی کا دورہ تھا، اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے سے مخلص معلوم نہیں ہوتا تھا۔ فیروزاں بلا شبہ ان لوگوں کے درمیان عجیب و غریب حیثیت رکھتی تھی، اور اس کے بارے میں سوچ سوچ کر بعض اوقات وستونیا پریشان ہو جاتا۔ وہ اسے اس کی محبت کا، اس کی وفا کا کیا صلہ دے سکے گا؟ ذہن کے ہر گوشے میں سرخاب موجود تھی، جس کی بے وفائی کا خیال آتا تو وستونیا کی کیفیت عجیب ہونے لگتی تھی۔ بعض اوقات وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ شوگان کے ساتھ اگر میں یہاں تک آ کر واپس اپنی بستیوں کا رخ کرتا تو کیا حرج تھا؟
وہاں اس کی حقیقی ماں موجود تھی، بابا گوندل خان موجود تھا، تغرل خان موجود تھا، یہ سارے اس کے اپنے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل ان سے اچاٹ ہو گیا تھا، لیکن اب یہ لوگ اسے اکثر یاد آنے لگے تھے، اور وہ سوچتا تھا کہ بالآخر اس تاریک دنیا میں اس کے اپنے موجود ہیں، جن کے درمیان اگر وہ واپس چلا جائے تو یقینی طور پر وہ اسے خوش آمدید کہیں گے۔ ایک ایک بات اسے یاد آئی تھی، اور انہی یادوں کے درمیان اس نے اپنے علاقے اور اپنی بستیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس نے ان راستوں کا تعین بھی کر لیا تھا جن سے گزر کر وہ اپنوں کے درمیان پہنچ سکتا تھا، لیکن یہاں کی کیفیت کا کیا کرے؟ یہ سب کچھ اسے بہت عجیب لگتا تھا، اور پھر وہ یہ سوچنے لگتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شوگان کی کئی پیشیاں ہو چکی تھیں، اور رانا جمال بعض اوقات شدید جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا۔ شوگان کسی طرح اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا جس سے اس جرم کی نوعیت کم ہو سکے۔ چنانچہ عدالت کو فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس روز رانا جمال، رانا اقبال، فیروزہ وستونیہ اور دوسرے لاتعداد افراد یہ فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے تمام گواہان اور ثبوتوں کی روشنی میں شوگان کو ایک بدترین مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی، اور اس سلسلے میں کسی اپیل کے امکان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق شوگان کو 7 دن کے اندر اندر سزائے موت دی جانی تھی۔ یہ فیصلہ کسی کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وستونیہ نے اسے سنا اور شوگان کو دیکھتا رہ گیا، جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ وستونیہ نے اس سے ملاقات کی تو شوگان نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، بیٹے، نیکیوں کے راستے اتنے ہی کٹھن ہوتے ہیں۔ میں برائیوں کے راستوں پر دوڑا چلا جا رہا تھا، اور مجھے کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن تمہاری خواہش پر میں نے اچھائی کی جانب قدم بڑھائے، اور جس وقت میں نے اپنا کام ختم کر کے شہر کا رخ کیا تھا تو نہ جانے کیوں یہ بات میرے دل میں پہلے سے موجود تھی کہ اس کے نتائج میرے حق میں بہتر نہیں ہوں گے، لیکن بعض اوقات کسی ایک شخصیت کے سامنے زندگی ہیچ ہو جاتی ہے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے تمام خیالات اور خوشیاں کسی کو بخش دی جائیں۔ وستونیہ، میں نے یہ خوشیاں تمہیں بخش دی ہیں، اور سنو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ برائی کی جانب قدم بھی نہ بڑھانا، کیونکہ بالآخر اس کی انتہا یہی ہوتی ہے جو آج میری ہوئی ہے۔ وستونیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شوگان نے اس کی پیشانی چومی اور پھر پولیس افسران کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وستونیہ آزردہ، ملول اور غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا واپس لوٹا تھا۔ فیروزہ اس کے ساتھ تھی۔ رانا اقبال بھی اس کے ساتھ ہی اس کے گھر آیا تھا۔ سپازیہ ہسپتال میں تھی، اور وہاں اس کی نگرانی کے لیے معقول بندوبست کر دیا گیا تھا۔ فیروزہ اور رانا اقبال بھی غمزدہ نظر آ رہے تھے۔ رانا جمال وہیں سے واپس چلا گیا تھا۔ رانا اقبال نے کہا، وستونیہ بیٹے، زندگی ایک عجیب و غریب حقیقت ہے، اور ہمیں ان حقیقتوں کو سامنے کرنا پڑتا ہے میں ذہنی طور پر اس کے لیے بالکل تیار تھا۔ کاش میں تمہارے دل میں بھی وہی جذبے بٹھا سکتا جو میرے اپنے ذہن میں موجود تھے، لیکن بیٹے، زندگی خدا کی نعمت بھی ہوتی ہے، اور ہمیں بہرطور آخری سانس تک اس کا تحفظ کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ہو چکا، اب اسے واپس لانا ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو غم کے اس طوفان سے نکالنے کی کوشش کرو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ رانا اقبال ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اور رانا اقبال نے فون اٹھا لیا۔ ہسپتال سے فون تھا، اور اطلاع ملی کہ سپازیہ اس دنیا سے چلی گئی۔ رانا اقبال دنگ رہ گیا تھا۔ وہ ٹیلی فون کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہ گیا۔ فیروزہ ہی کو احساس ہوا تھا کہ کوئی خاص بات ہے، چنانچہ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور رانا اقبال کے پاس پہنچ گئی۔ کیا بات ہے ڈیڈی، خیریت؟ کیا ہوا؟ رانا اقبال نے ریسیور رکھ دیا اور تھکے تھکے انداز میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ہوا کیا ڈیڈی، یہ تو بتائیے۔ عجیب اتفاق ہے فیروزہ، عجیب اتفاق ہے، لیکن ہم ان اتفاقات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں ابھی یہی بتا رہا تھا کہ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں۔ محبت ایک انوکھا جذبہ ہے جسے انسان آج تک نہیں سمجھ سکا۔ خیر وستونیہ بیٹے، تمہارے لیے ایک اور بری خبر ہے، اور وہ یہ کہ سپازیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وستونیہ نے سرد نگاہوں سے رانا اقبال کو دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے اس بات پر کوئی حیرت نہ ہوئی ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا۔ سپازیہ اپنے شوہر کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ شوگان اب اس دنیا میں نہیں رہے گا۔
تو اس نے وہاں اس کے استقبال کے لیے جانے کی تیاریاں کر لیں۔ رانا اقبال آہستہ سے بولا، وستونیا بیٹے، صبر صبر کرو بیٹے، تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اور وستونیا غموں سے نڈھال گوشہ نشین ہو گیا۔ فیروزہ اس کی دیکھ بھال کے لیے دن رات جاگ رہی تھی۔ پھر چھٹے دن شوگان کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ وستونیا اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ شوگان کی تدفین وستونیا نے خود نہیں کی، بلکہ رانا اقبال اور دوسرے چند لوگوں نے کی تھی۔ سپازیا اور شوگان کی قبریں قریب قریب بنا دی گئیں اور وستونیا ان پر پھول چڑھاتے ہوئے دفعتاً ہنس پڑا۔ فیروزہ اور رانا اقبال بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پریشان نگاہوں سے وستونیا کو دیکھا تو وہ ہنس کر بولا، نہیں انکل، میں پاگل نہیں ہوا، ہنس رہا ہوں اس بات پر کہ بعض اوقات بڑے بڑے لوگ کس طرح دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں وستونیا۔ شوگان اور سپازیا میرے سلسلے میں بہت بڑا دھوکہ کھا گئے تھے۔ انہوں نے نہ جانے کن جذبوں کے تحت میری یہ بات مان لی تھی۔ لیکن وستونیا جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور گھر میں باقاعدہ سوگ کا سا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ ویسے تو یہ گھر طویل عرصے سے، بلکہ اس وقت سے جب سے شوگان گرفتار ہوا تھا، سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ غالباً آنے والے وقت کی تصویر اس پر چسپاں ہو گئی تھی۔ ناصر افضال نے اس کے بعد وستونیا سے ملاقات کی کوشش نہیں کی تھی۔ شوگان اور سپازیا کے انتقال کی خبریں اخبار میں چھپیں، لیکن ناصر افضال اس طرف نہیں آیا۔ سرخاب پر نہ جانے کیا بیت رہی تھی۔ چند روز اسی طرح گزر گئے۔ رانا اقبال اور فیروزہ پوری طرح وستونیا کی نگہداشت کر رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وستونیا اپنی خوابگاہ میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ رانا اقبال اور فیروزہ گفتگو کرتے ہوئے اس طرف آئے اور وستونیا کو سوتا دیکھ کر نکل گئے، لیکن وہ جاگ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ کسی کام سے آئے تھے اور اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ وستونیا اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور دستک دینے ہی والا تھا کہ اسے اندر سے رانا اقبال اور فیروزہ کی آوازیں سنائی دیں۔ رانا اقبال کہہ رہا تھا، فیروزہ، میں نے خاصا وقت اس سلسلے میں برباد کیا، لیکن اب تم مجھے بتاؤ کہ مزید کتنا وقت مجھے برباد کرنا ہوگا۔ ڈیڈی، اسے آپ وقت کی بربادی کہتے ہیں؟ بھائی، میں کاروباری آدمی ہوں، کسی بھی کاروبار کے لیے جلد از جلد فیصلے کر لیتا ہوں، لیکن اس کاروبار میں مجھے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب پہلا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے تم مجھے آزادی دے دو تاکہ میں اپنے دوسرے کام دیکھوں۔ تم اپنا کام کرو۔ ڈیڈی، آپ مجھے مشورہ دیجئے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ان دنوں تم نے شدید محنت کر کے وستونیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ وہ تمام مراحل سے گزر چکا ہے، اور مجھے رانا جمال نے بتایا تھا کہ حکومت صرف وہ اثاثے ضبط کرنا چاہتی ہے جو شوگان کے بحری قزاقی کے سلسلے میں تھے۔ اس کی تعداد بھی اربوں روپے تک پہنچتی ہے، لیکن مائی ڈیئر فیروزہ، وستونیا کو جو منافع حاصل ہوگا، کاروبار میں اس کی مالیت بھی اربوں میں ہے۔ گویا ہمیں کوئی گھاٹا نہیں ہوا۔ یہ محنت کر کے تم بس اب یوں کرو کہ کسی طرف وستونیا کو یہاں سے ہٹا دو اور اپنے گھر لے آؤ، وہاں اسے رکھا جائے۔ ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد تمہاری شادی اس سے کر دی جائے تاکہ یہ دولت ہمارے قبضے میں آ جائے۔ آخر ہم نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ ڈیڈی، آپ مطمئن رہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ میں نے سرخاب کا پتہ تو کاٹ دیا ہے، اب وستونیا اس کا نام بھی نہیں لیتا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ہی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا۔ چنانچہ میں اپنا کام بآسانی کر لوں گی۔ آپ مطمئن رہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ مجھے یہاں چند روز ابھی مزید رہنا پڑے گا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ نہایت ہوشیاری سے اپنا کام کرنا اور وستونیا کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ ہم نے کسی لالچ کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے۔ وستونیا پتھر کے بت کی مانند ساکت رہ گیا تھا۔ فیروزہ کے لیے وہ جذبے اس کے دل میں آج تک نہ پیدا ہو سکے تھے جو سرخاب کے لیے تھے، لیکن فیروزہ نے جس طرح اس کی مدد کی تھی، اس نے وستونیا کے دل میں یہ تصور ضرور پیدا کر دیا تھا کہ فیروزہ اس کے تصورات سے بالکل برعکس ہے، لیکن آج کے ان الفاظ نے اس کے دل کو ایک بار پھر دھچکا پہنچایا تھا۔ گویا یہ ایک سازش تھی اس سلسلے میں کہ فیروزہ وستونیا پر تصرف حاصل کرے اور اس کی دولت ان کے قبضے میں پہنچ جائے۔ وستونیا آہستہ سے ہنسا۔ دولت، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ ان باپ بیٹی کو وہ یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ رانا اقبال چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد فیروزہ اس کے پاس پہنچ گئی۔
اس کے ہونٹوں پر ایک سبک مسکراہٹ تھی۔ اس نے وستونیا کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، وستونیا، اب کب تک اس طرح اپنی زندگی کو روک لگائے رہو گے؟ ہمیں دنیا کے تمام حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دینے کا کوئی حق تو نہیں رکھتی، لیکن جی چاہتا ہے کہ تم سے کچھ باتیں کروں۔ ہاں فیروزہ، کہو، وستونیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وستونیا، یہاں اس کوٹھی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اگر یہاں سے چلی جاؤں گی تو میرا دل ہمیشہ تم میں الجھا رہے گا۔ وستونیا، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہاں قیام کروں؟ وستونیا نے پوچھا۔ ہاں، تم نے ڈیڈی کو دیکھ لیا ہے، کس مزاج کے انسان ہیں۔ تمہیں غیر سمجھنے کو تو جی ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر وستونیا، تم خود سوچو، میں ابھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں۔ میرا یہاں رہنا خواہ مخواہ لوگوں کے لیے شکوک و شبہات کو جنم دے گا اور لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگیں گے۔ تمہیں میری عزت کا کوئی احساس ہے؟ کیوں نہیں فیروزہ؟ تو پھر مجھے اس کا موقع دو کہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا سکیں۔ لیکن میں تمہارے گھر کس حیثیت سے رہوں؟ میرے دوست کی حیثیت سے۔ آخر ہمیں زندگی میں آگے قدم بھی بڑھانے ہیں۔ وستونیا، میں تو تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وستونیا، میں نے تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں کی آخری حدوں تک اتار لیا ہے۔ اگر کبھی تم مجھ سے جدا ہو گئے تو یقین کرو کہ میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ فیروزہ، ایک بات تم جانتی ہو اور اچھی طرح جانتی ہو۔ کیا وستونیا؟ میں نے تم سے کبھی وہ محبت نہیں کی فیروزہ، جو ایک مرد کو عورت سے ہوتی ہے۔ فیروزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے متعجبانہ انداز میں وستونیا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے وستونیا؟ مطلب یہی ہے فیروزہ کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کر سکتا۔ شادی کا تصور میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے۔ میں تو چیز ہی دوسری ہوں۔ تم شاید اس بات پر یقین نہ کرو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے سرخاب کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو نہیں چاہا۔ اگر میں زندگی میں کسی کو اپنا ساتھی بناتا تو وہ سرخاب ہی ہوتی، لیکن وہ بے وفا تھی۔ وہ صرف اپنے باپ کے اشاروں پر عمل کر رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تقدیر میں محبت کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ فیروزہ، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے تم مجھے معاف کرنا۔ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ فیروزہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میری یہ تمام کاوشیں تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں جگا سکیں وستونیا۔ فیروزہ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت کا رنگ مختلف ہے۔ مجھے معاف کر دینا فیروزہ۔ میں تمہیں وہ درجہ کبھی نہیں دے سکتا جس کی تم خواہش مند ہو۔ تم بہت ناسپاس ہو وستونیا۔ تم ایک خود غرض انسان ہو۔ تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ ہاں فیروزہ، تم درست کہتی ہو، میرے ساتھ یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا جو ہوا۔ سنو وستونیا، میں جا رہی ہوں۔ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرو تو یہ سوچ لو کہ مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور مجھ تک آنا چاہو تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تم پر کھلے رہیں گے۔ جہاں تک میرے دل کی بات ہے تو وستونیا، اس میں تمہارے علاوہ کوئی اور تصور نہیں سما سکتا۔ میں جا رہی ہوں اور تمہارا انتظار کروں گی۔ فیروزہ جھلائی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے تمام خواب مسمار ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسے اس طرح ایک بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے جانے کے بعد وستونیا نے گردن جھٹکی اور آہستہ سے بولا، فیروزہ، میں نے بھی تیرے ان احسانات کا جواب تجھے دے دیا ہے، اور یہ جواب اس شکل میں ہے کہ میں نے تجھے تیری اصل شکل نہیں دکھائی اور بات کو درمیان ہی میں رہنے دیا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی کے جال میں پھنس جاؤں۔ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی تجھے اپنا بنانے کی کوشش کرتا، لیکن تو نے جو تصور قائم کیا ہے میرے بارے میں وہ ممکن نہیں ہے فیروزہ، کسی طرح ممکن نہیں۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھا سوچوں میں گم رہا۔ اس نے فیروزہ کے ان احسانات کو نظر انداز نہیں کیا تھا جو سپاہیہ کی نگرانی اور اس دوران اسے سنبھالے رکھنے کے سلسلے میں فیروزہ نے کیے تھے، لیکن بد نصیب تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وستونیا اپنے دل کے گوشوں میں جگہ دے دیتا، لیکن جو کچھ وہ سن چکا تھا اس کے بعد وستونیا کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک بار پھر حماقتوں میں مبتلا کر لے۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا یہ سب کچھ سن کر۔ فیروزہ نیک جذبوں کے تحت نہیں بلکہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی رہی ہے۔ وہ تجزیہ کرتا رہا تھا پہاڑوں کا اور اس جدید دنیا کے ماحول کا۔ بلا شبہ پہاڑوں میں اس کے لیے وہ ساری دلکشی نہیں تھی جو یہاں موجود تھی۔ اس نے اس دلکشی میں اپنے آپ کو گم کر کے سب کچھ بھلا دیا تھا۔
لیکن اب یہ تصور اس کے ذہن پر مسلسل حاوی ہو رہا تھا کہ وہ اس جدید دنیا میں کیا کرے جہاں اس کا کوئی نہیں ہے۔ کم از کم وہاں نفرتیں اور محبت کھل کر تو سامنے آ جاتی تھیں، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی تھی، لیکن یہاں ان ترقی یافتہ لوگوں کی جدید دنیا میں یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل تھا کہ کون دوست ہے اور کون مطلب پرست۔ بہرحال وقت گزر گیا تھا، وستونیا اپنے ذہن میں لاتعداد فیصلے کر رہا تھا اور اپنے ان فیصلوں میں پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت رانا اقبال اس کے پاس پہنچ گیا۔ رانا اقبال کے چہرے پر کوئی خاص کیفیت نہیں تھی۔ وستونیا بیٹے، تم یہاں اس عظیم الشان کوٹھی میں تنہا کیسے رہ سکو گے؟ مجھے اس بات کا جواب دے سکتے ہو؟ انکل، کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو تنہائیوں کا عادی بنا لوں۔ اور دوستوں سے بالکل ہی منہ موڑ لو گے؟ رانا اقبال نے کہا۔ نہیں، دوستوں سے منہ کہاں موڑا جا سکتا ہے؟ ہمیں دوست سمجھتے ہو یا دشمن؟ نہیں انکل، آپ دشمن تو کسی طور نہیں ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال کا جواب دو، فیروزہ سے کیا ناراضگی ہو گئی ہے تمہاری؟ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، مگر وہ تو بری طرح پریشان ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اپنے کمرے میں منہ لپیٹے پڑی ہے۔ میں نے بھی یہی اندازہ لگایا کہ تم سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے اس کا۔ نہیں انکل، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ میں ان کا صلہ کبھی نہیں دے سکتا۔ بیٹے، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ احسان کو اگر احسان محسوس کیا جائے تو اس کا صلہ ہر شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ منہ موڑنے کے لیے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر دیا جائے۔ میں سمجھا نہیں انکل۔ فیروزہ کے دل میں تمہاری محبت ہے، وہ میری بیٹی ضرور ہے، اور مجھے یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم زمانہ جہالت کے لوگ نہیں ہیں، اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کی خواہش پر جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے عمل بھی کر ڈالتے ہیں۔ فیروزہ تم سے محبت کرتی ہے، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو میری یہ پیشکش ہے کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ انکل، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیروزہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ بات میں نے فیروزہ سے بھی کہہ دی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے وہ گنجائش نہیں ہے جو وہ چاہتی ہے۔ گنجائش نکل سکتی ہے بیٹے، جلدی کی ضرورت نہیں، تم دونوں ساتھ رہو۔ میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ تم سے کہ آج ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، میرا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہ ہو پائے گی۔ میں اس بات کا بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد فیروزہ کے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش نہ پیدا ہو سکی تو تمہیں اس کے لیے قطعی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم فیروزہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ ہم نے جس محبت سے اب تک تمہارا ساتھ دیا ہے، ہم اسے ہی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر معاملہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کی تکمیل ہو جائے۔ تم اپنی پسند کی لڑکی منتخب کر لینا، میں پوری محبت اور خوشی کے ساتھ تمہاری دنیا آباد کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ انکل، آپ کے ان الفاظ کو میں فراموش نہیں کر سکوں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں اس محبت بھرے انداز میں سوچا۔ مجھے چند روز گزار لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کو خود ہی جواب دے دوں گا کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہاری خبر گیری کرتے رہیں۔ یہ گھر آپ کا ہے انکل، شوگان نے جو کچھ میرے لیے چھوڑا ہے، آپ یقین کریں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں دولت پرست کبھی نہیں رہا اور نہ ہی آئندہ زندگی میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور میں چاہتا ہوں انکل کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہی اس دنیا کو واپس دوں۔ میں برائیوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ٹھیک ہے بیٹے، برائیاں انسان کو دائمی خوشی نہیں دے سکتیں۔ بہرحال میں تمہارا انتظار کروں گا، تم سے رابطہ رکھوں گا، کوئی بھی جذباتی قدم نہ اٹھانا۔ زندگی بہت قیمتی شے ہے اور زندگی کے تحفظ کے لیے انسان کو ہر کوشش کرنا چاہیے۔ رانا اقبال چلا گیا اور وستونیا مسکراتی نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ باہر طور اس نے جو فیصلہ کیا تھا، ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے جلدی سب کچھ کر لینا ضروری تھا۔ اس کے بعد وہ 2 دن تک سخت مصروف رہا، نہ جانے کیا کیا کارروائیاں کرتا رہا تھا۔ پھر اپنی ان کارروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد اس شام اس نے ایک بہت خوبصورت سے ہوٹل میں کھانا کھایا اور رات گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ آج وہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ناصر افضال کی کوٹھی کی جانب چل پڑا۔ سرخاب کی کوٹھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، پوری کوٹھی کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا اور ہر راستے کے بارے میں جانتا تھا۔ ناصر افضال ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھے۔ ان کے دروازے پر
دو پہرے دار ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے، لیکن عقبی راستوں سے کسی کے اندر داخل ہونے میں اتنی بڑی دشواری حائل نہیں تھی کہ کوئی مجبور ہو کر ہی رہ جاتا۔ وسطونیہ جیسا چاقو چوبند آدمی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کوئی دقت نہیں محسوس کر سکا تھا۔ کوٹھی مکمل طور پر خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور کوٹھی کے مکین شاید آرام کرنے لیٹ گئے تھے۔ ناصر افضال کی گاڑی بھی اندر موجود تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کا اپنا بھی کوئی پروگرام نہیں تھا۔ وسطونیہ آگے بڑھتا رہا اور چوکنے انداز میں ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہوا بالآخر وہ ناصر افضال کی خوابگاہ کے سامنے رک گیا۔ خوابگاہ کا نیلا بلب اس بات کی دلالت کر رہا تھا کہ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ دروازے کو ہلکی سی جنبش ہوئی تو وہ کھل گیا۔ غالباً اسے اندر سے بند نہیں کیا گیا تھا، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی۔ بہر طور وسطونیہ نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ ناصر افضال کروٹ بدلے سو رہے تھے۔ برابر میں ان کی بیگم کا بستر خالی تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ وسطونیہ چند لمحات کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے وہ نیلی ریشمی ڈوری نکالی جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور آہستہ آہستہ ناصر افضال کے بستر کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ان کے بستر کے قریب موجود تھا۔ اس نے ناصر افضال کو دیکھا اور پھر آہستہ سے انہیں آواز دی، ناصر افضال صاحب، آپ گہری نیند سو رہے ہیں کیا؟ ناصر افضال کی نیند گہری نہیں تھی، بس غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ ایک اجنبی کی آواز سن کر چونک پڑے اور پھر ان کا چہرہ شدید حیرت کا آئینہ دار بن گیا۔ وسطونیہ کو انہوں نے ایک نگاہ ہی میں پہچان لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وسطونیہ کا اس طرح اچانک آ جانا ان کے لیے شدید حیرت کا باعث تھا۔ وسطونیہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ سرد ہو رہا تھا۔ ناصر افضال نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اوہو وسطونیہ، تم یہاں اس وقت؟ خیریت تو ہے؟ ہاں ناصر افضال صاحب، میں آج بغیر کسی اطلاع کے آیا ہوں، آپ سے کچھ کام تھا۔ بیٹھو، کیا کام ہے؟ ٹھہرو میں روشنی جلا دوں۔ نہیں ناصر افضال صاحب، یہ تاریکیوں کا کام ہے، روشنی کا نہیں۔ مطلب؟ ناصر افضال نے کہا۔ ناصر افضال صاحب، آپ کو یقینی طور پر علم ہو چکا ہوگا کہ شوگان کو موت کی سزا دے دی گئی ہے اور سپاہیوں نے ہسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ ہاں، یہ اطلاع ہمیں ملی تھی اور ہم دل پر جبر کر کے رہ گئے کہ تعزیت کے لیے بھی نہ پہنچ سکے۔ تم نے اپنا رویہ ہی ایسا رکھا کہ دوبارہ تم سے ملاقات کی جرت کر سکتے۔ آپ لوگ انسانوں کے کون سے ریوڑ سے تعلق رکھتے ہیں ناصر افضال صاحب؟ اپنے انداز میں اس قدر نرمی، اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ میرے باپ اور میری ماں کے قاتل آپ ہیں۔ میں نے اس دن بھی تم سے کہا تھا وسطونیہ کہ میں قانون کا ایک ادنیٰ ملازم ہوں۔ میں اپنے تمام جذبات و احساسات، اپنی تمام شخصیت قانون کے حوالے کر چکا ہوں۔ قانون کا مجرم میری نگاہوں میں مجرم ہے، چاہے وہ میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آغا سیٹھ میرے لیے قابل احترام تھے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ آغا سیٹھ تھے۔ شوگان بے شمار افراد کا قاتل ہے۔ اس نے قتل و غارت گری اور درندگی کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ ان کا حساب دینا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ اس کی ایک بار کی موت اس کی سزا کی تکمیل نہیں کرتی، لیکن افسوس، ایک انسان کو بار بار قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے میں آپ کو شوگان کی مفصل کہانی سنانے یہاں آیا ہوں۔ میرا خیال ہے اس وقت آپ کی بیوی اور بیٹی کی موجودگی بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آپ کے اس کام کی تکمیل میں شامل رہے ہیں۔ خام خیالی ہے تمہاری۔ میں اپنے کاموں میں عورتوں کا سہارا نہیں لیتا۔ تاہم اس سلسلے میں آپ نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ کار بنایا ہے اور یہ بات آپ کسی طور بھی نہیں چھپا سکتے۔ تم مجھ سے پہلے بھی یہ سب کچھ سن چکے ہو وسطونیہ۔ سنو، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ بے شمار لوگ تمہاری دولت کی جانب نگراں ہیں، لیکن میں تھوکتا ہوں ایسی دولت پر جو اپنے بازوؤں کی محنت کے بغیر حاصل ہو۔ تمہاری عزت میری نگاہوں میں صرف اتنی ہی تھی کہ تم سرخاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے اور سرخاب کے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبات تھے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سوچا تھا کہ تم جیسے نوجوان کو سرخاب کی زندگی میں شامل کر دوں، لیکن شوگان کا بیٹا، حالانکہ میں آج بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تم شوگان کے بیٹے نہیں ہو، تاہم تم اسی نام سے منسوب ہو، اور اس نام سے منسوب ہونے کے بعد میں کسی طور پر بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تم میری بیٹی کی زندگی کے ساتھی بن جاؤ۔ بہر طور وسطونیہ، مجھے تم سے ہمدردی ہے، کیونکہ یہ بات میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم فطرتاً برے انسان نہیں ہو، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اس معاملے میں بالکل ملوث نہیں کیا، ورنہ یہ کام میرے لیے مشکل نہ ہوتا۔ تاہم اب مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟
میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اپنی ماں اور اپنے باپ کے قتل کا انتقام۔ کیسا انتقام؟ ناصر افضال بگڑے ہوئے لہجے میں بولے، میں آپ کو موت کی سزا دینے کے لیے یہاں آیا ہوں ناصر افضال صاحب، اور اس وقت میرا یہی مقصد ہے۔ کیا یہ کام تمہارے لیے آسان ہوگا؟ ناصر افضال نے کہا، ہاں، آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو آپ خود اپنے منہ سے یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ آپ جیسے آدمی کو ٹھکانے لگا دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مطلب؟ ناصر افضال کا ہاتھ آہستہ آہستہ تکیے کی جانب رینگنے لگا اور وسطونیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور پھر اس نے ناصر افضال کا گریبان پکڑ کر انہیں ایک زوردار جھٹکا دیا۔ ناصر افضال خود بھی جسیم آدمی تھے، اتنے کمزور بھی نہیں تھے کہ ایک نوجوان کے ہاتھوں آسانی سے شکست کھا جائیں۔ دھکے سے وہ تھوڑے سے آگے بڑھے تو وسطونیہ نے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ریوالور نکال لیا اور اس کا رخ ناصر افضال کی طرف کر دیا، پھر بولا، آپ بے شک ایک ذہین ترین پولیس آفیسر ہیں، لیکن ایک بار پھر میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ مجھے جانے بغیر آپ کوئی قدم اٹھانے سے گریز کریں، ورنہ اتنا شدید نقصان اٹھائیں گے کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگا۔ کیا چاہتے ہو؟ ناصر افضال نے کہا، خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر کر لیں، میں آپ کو باندھوں گا اور اس کے بعد یہاں ڈال دوں گا، پھر آپ کی بیٹی اور بیگم کو یہاں لے کر آؤں گا۔ کہانی کا مزہ تو اسی وقت آئے گا ناصر افضال، جب تمام کردار یہ کہانی سنیں۔ کیسی کہانی؟ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سنو وسطونیہ، مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو کہ میں قانون کے ایک ملازم کی حیثیت سے تمہارے ساتھ پیش آؤں۔ یہ پستول بھرا ہوا ہے اور تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر میں چاہوں تو اپنی ایک ذرا سی جنبش سے تمہیں زندگی سے دور کر سکتا ہوں، سمجھے؟ ناصر افضال، میں آپ کا بے حد احترام کرتا تھا، میں نے آپ کی زندگی بچانے کے لیے بے حد جدوجہد کی تھی، لیکن آج مجھے اس بات کا شدید افسوس ہے کہ آپ کی یہ زندگی میرے ہی ہاتھوں ضائع ہوگی۔ جہاں تک قانون کے محافظ کا سوال ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے آپ میرے باپ کو زیر نہیں کر سکتے تھے۔ میں جب چاہتا آپ کو ناکام بنا سکتا تھا، لیکن آپ سے دوستی، سرخاب سے محبت، اس دنیا سے ناواقفیت میرے راستوں کی رکاوٹ بنی اور میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لیجئے یہ پستول میں خالی کیے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے اپنے بدن کی جنبش سے زیر کر لیجئے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ سے ہار مان لوں گا اور خود کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا، لیکن دوسری صورت میں وہی ہوگا جس کے لیے میں بالآخر یہاں آیا ہوں۔ وسطونیہ نے پستول کے چیمبر خالی کر کے کارتوس اپنی جیب میں ڈالے اور پستول ایک جانب اچھال دیا۔ ناصر افضال خونخوار نگاہوں سے وسطونیہ کو گھور رہے تھے، جانتے تھے کہ سامنے ایک قوی ہیکل جوان ہے اور باہر طور انہیں اپنی عمر کا بھی اندازہ تھا، لیکن یہ وقار کی بات تھی اور وہ اپنے وقار کو مجروح نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اب بھی اپنی آستینیں چڑھا لیں اور پینترے بدل کر وسطونیہ کو دیکھنے لگے، جو ایک چٹان کی مانند اپنی جگہ جمع کھڑا ہوا تھا۔ وقت عجیب سی شکل اختیار کر چکا تھا اور رات کا پرہول سناٹا چیخ رہا تھا۔ اس سناٹے میں نیلے بلب کی مدھم روشنی میں ناصر افضال کی نگاہیں وسطونیہ پر جمی ہوئی تھیں اور وسطونیہ پرسکون انداز میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے ان کی ہر جنبش کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہو۔ ناصر افضال یکا یک اپنی جگہ سے اچھلے اور پوری قوت سے وسطونیہ کو فلائنگ کک لگانے کی کوشش کی، لیکن انہیں اپنی زندگی کے بدترین لمحات سے دوچار ہونا پڑا۔ وسطونیہ نے بڑے پرسکون انداز میں اپنی جگہ سے ہلے بغیر انہیں سنبھال لیا۔ محکمہ پولیس کے آدمی تھے، بہترین تربیت تھی، لیکن اتنا طاقتور شخص انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسری کوشش کریں ناصر صاحب، وسطونیہ نے کہا۔ نہیں، تمہاری باری ہے، ناصر افضال نے کہا۔ نہیں، میری باری آئے گی تو پھر آپ کی باری نہیں آئے گی۔ افضال صاحب، آپ آخری حد تک کوشش کر لیں، میرا خیال ہے یہ میری آخری کوشش ہی تھی۔ آپ نے تو بڑے دعوے کیے تھے، دعوے کے بعد تمہاری طاقت کا اعتراف بھی تو کر لیا تھا۔ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کاش میں آپ کا احترام کر سکتا، وسطونیہ نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ناصر افضال کو دبوچ لیا۔ وہ بھی حیرت انگیز انسان ہی نکلے۔ وسطونیہ نے سوچا تھا کہ شاید ان کی شاطرانہ چال ہے اور وہ طاقت کے کھیل میں ناکام ہو کر عقل کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن ناصر افضال نے کوئی مداخلت نہیں کی اور وسطونیہ نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں ان کے بستر پر ڈال دیا۔ پھر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ سرخاب اپنی ماں کے ساتھ مسہری پر سو رہی تھی، وہ ان دونوں کے سرہانے پہنچ گیا۔
چند لمحات سرخاب کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سرخاب کی مسہری پر ماری اور سرخاب کی ماں جاگ اٹھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وستونیا کو دیکھا اور کچھ نہ سمجھ کر بے اختیار چیخ پڑی۔ اس کی چیخ سن کر سرخاب بھی جاگ گئی تھی۔ دونوں نے وحشت زدہ نظروں سے وستونیا کو دیکھا اور وستونیا کی کرخت آواز ابھری، اٹھو ورنہ موت کے بعد بھی افسوس کرتی رہو گی کہ دنیا کو آخری نگاہ دیکھنے کا موقع نہ ملا۔ سرخاب عجیب نظروں سے وستونیا کو دیکھتی رہی۔ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ کیا تم اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا پسند کرو گی؟ وستونیا نے سرخاب سے کہا۔ ڈیڈی، سرخاب نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ دہشت زدہ ہو کر مسہری سے کود گئی۔ پھر دونوں ماں بیٹیاں بدحواسی سے دروازے کی طرف بھاگیں اور وستونیا مسکراتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی توقع کے مطابق دونوں ناصر افضال کی خوابگاہ میں داخل ہو گئی تھیں۔ وستونیا نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ سرخاب بے ساختہ ناصر افضال کی بندشیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی تو وستونیا نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ لیے اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے اس نے سرخاب کو دور دھکا دے دیا۔ وستونیا، سرخاب کے منہ سے نکلا، تم اس قدر وحشی ہو مجھے معلوم نہیں تھا۔ اسی خیال سے تم میرے خلاف سازش میں شریک ہو گئی تھیں، لیکن اب اس کی سزا بھگتو سرخاب۔ بہت درد بھرا ہے میرے سینے میں، بہت زخم کھائے ہیں میں نے تم لوگوں کے ہاتھوں۔ میرے ڈیڈی کو کھول دو ورنہ اچھا نہ ہوگا، سرخاب نے کہا، اور وستونیا رسی کا دوسرا ٹکڑا لے کر سرخاب کی طرف بڑھا۔ سرخاب کی ماں نے مداخلت کرنا چاہی تو وستونیا نے ایک جھٹکے سے اسے مسہری پر پھینک دیا اور پھر سرخاب کو بھی قابو کر کے کس دیا۔ ناصر افضال اس دوران بالکل خاموش تھے۔ سرخاب سسکیاں بھرنے لگی۔ ناصر افضال کی بیوی کو باندھنے کے بعد وستونیا کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جانور ہو، مجھے اس حرکت پر تم سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی ہے۔ سمجھے وستونیا، آج میں تم سے نفرت کا اظہار کرتی ہوں۔ تم واقعی جانور ہو، بالکل جانور، ایک وحشی جانور۔ وستونیا کے حلق سے ایک قہقہا آزاد ہو گیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں سرخاب، میں وحشی ہوں، پہاڑوں کا وحشی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا یہ مہذب معاشرہ مجھے ابتدا میں بہت پسند آیا تھا۔ میں نے یہاں رہنے کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے اپنے لیے وہ مقام بنانا چاہا تھا جو ایک مہذب انسان کا مقام ہوتا ہے، لیکن میرا تجزیہ غلط ثابت ہو گیا۔ پہاڑوں سے نکل کر میں نے اس دنیا کو بڑی اجنبی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا تھا کہ پہاڑوں کے رہنے والے ایسے کیوں نہیں ہوتے، لیکن غلط فہمی کا احساس بہت دیر کے بعد ہوا۔ بہت دیر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہر انسان فطرتاً وحشی ہے، بس وہ مختلف روپ دھار لیتا ہے، اس کی وحشت کہیں نہیں ختم ہوتی۔ اور اب جب میں یہ سوچ رہا ہوں تو پھر یہ احساس بھی پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا وطن چھوڑنے کی کوشش ہی کیوں کی۔ مسٹر ناصر افضال بہت پریشان تھے۔ آپ اس سلسلے میں سوچ کر بہت پریشان تھے کہ میں کون ہوں، شوگان کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ اب موت سے پہلے آپ میرے بارے میں جان لیں تاکہ یہ حسرت دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ واقعی شوگان میرا باپ نہیں تھا۔ میں نے چٹانوں کی آغوش میں آنکھ کھولی۔ میرا باپ تغرل خان قبیلہ شیر کوہ کا سردار تھا۔ اس نے میرا نام شہنشاہ رکھا تھا اور میں یقینی طور پر پہاڑوں کا شہنشاہ بن جاتا اگر اپنے باپ کے ساتھ رہتا۔ شوگان بحری قزاق تھا۔ اس کا بیٹا وستونیا کسی حادثے کا شکار ہو کر مر چکا تھا۔ شوگان کو میرے روپ میں اپنا بیٹا نظر آیا، چنانچہ میں شوگان کے ساتھ آنے پر رضامند ہو گیا۔ شوگان مجھے اپنے جزیرے پر لے آیا اور اس نے اپنی اولاد کی مانند میری پرورش شروع کر دی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کون سے حادثے نے یا کیسے حالات نے اسے بحری قزاق بننے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ انسانی بنیادوں پر وہ بہت اچھا انسان تھا۔ ناصر افضال تم سے کہیں زیادہ اچھا انسان تھا۔ تم جو مکار فطرت کے مالک ہو، تم جو چھپ کر وار کرتے ہو اور کسی کے اعتماد کو دھوکہ دے کر اسے زندگی سے محروم کر دیتے ہو۔ میں بحری قزاق شوگان کے زیر سایہ پرورش پانے لگا۔ وہاں مجھے ایسا شخص ملا جو فرشتہ صفت تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ انسانوں کی دنیا میں رہنے کے یہ ڈھنگ نہیں ہوتے، بلکہ انسان انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور مجھے اس انسانیت سے دلچسپی پیدا ہو گئی، اس مکروہ انسانیت سے جس کے افکار کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور میں نہیں جانتا تھا کہ انسانیت کے نام پر انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔
مجھے اور شوگان کو یہ شرافت راس نہ آئی۔ تم لوگوں نے ہمارے سچے جذبوں کو اپنے ناپاک ارادوں سے قدموں تلے روند ڈالا۔ تم نے اس شخص کو مار ڈالا جس کے بنجر دل میں انسانیت، محبت اور رحم دلی کی کونپلوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ تم لوگ درندوں سے بدتر ہو، در حقیقت انسانیت کے قاتل ہو۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے نیکیوں کی طرف رخ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ جیسے لوگ نیکیوں کو پروان کہاں چڑھنے دیتے ہیں؟ آپ قانون کے نام پر، فرض کی ادائیگی کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر یہی قانون آپ کے راستے میں آ جائے تو آپ اپنے لیے مناسب راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ ناصر افضال شوگان نے انسانیت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ میں شوگان کے نام پر آپ کو قربان کرتا ہوں۔ آپ کو شوگان کے خون کا حساب دینا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کی اس بیٹی اور آپ کی بیوی کو زندہ جلا دوں گا، اور جب آپ ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے اور نیم مردہ ہو جائیں گے تو میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ کو بھی زندگی سے محروم کر دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس کے بعد میں پہاڑوں میں واپس پہنچ جاؤں گا اور اپنے باپ تغرل خان کا دست راست بن جاؤں گا۔ خون کی اتنی ندیاں بہاؤں گا میں کہ لوگ وحشت سے چیخ پڑیں گے، کیونکہ انسانیت کوئی چیز نہیں ہے، اس کے نتیجے میں موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ ناصر افضال سرخاب اور اس کی ماں عجیب سی نگاہوں سے وستونیا کو دیکھ رہے تھے۔ وستونیا کے ارادے جان کر بھی ناصر افضال کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا تاثر بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ پھر جب وہ بولے تو ان کا لہجہ پرسکون تھا، جیسے انہیں بیوی اور بیٹی کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ تو تمہارا نام شہنشاہ ہے؟ ہاں۔ پہاڑوں کے کون سے علاقے سے تمہارا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں ابھی مجھے تفصیلات معلوم کرنا پڑیں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتا، صحیح راستے میرے علم میں بھی نہیں ہیں۔ راستہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں شہنشاہ، لیکن پہلے تم اپنے انتقام کی آگ بجھا لو، پھر ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ جہاں تم نے اتنی باتیں بتائی ہیں تو اس شخص کے بارے میں بھی بتا دو جس نے تمہیں انسانیت کا درس دیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے تم سے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ دیکھو بیٹے، برے راستے کسی بھی طرح سامنے آئیں، مذہب ان سے گریز کا ہی درس دیتا ہے، اور یہی انسانیت کا پہلا سبق ہے۔ برے راستوں کی جانب پہلا قدم ہی سب سے غلط ہوتا ہے۔ شوگان بحری قزاق کیسے بنا یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ بحری قزاق بن چکا تھا، اور بے شمار انسان اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اس کی پہلی برائی ہی اس کی آخری برائی بن گئی، اور اس کے بعد جب انسان برے راستوں پر چل پڑتا ہے تو اسے صرف برائیوں سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی نیکی اس کے حساب میں نہیں لکھی جاتی۔ خیر، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوگان نے نیکیوں کے راستے قبول کر کے کم از کم اپنی عاقبت درست کر لی۔ بہت اچھا ہوا کہ وہ سزائے موت پا گیا، اس طرح اس کے گناہ ختم ہو گئے ہوں گے۔ اب یوں کرو کہ تم گناہوں کے اس راستے پر چل کر اس کی تمام برائیاں اپنا لو۔ ٹھیک ہے وستونیا یا شہنشاہ، بالکل ٹھیک ہے، اپنی ان برائیوں کا آغاز ہم سے کرو اور اس کے بعد پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ شہنشاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار پیدا ہوئے۔ ایک لفظ اسے کھا گیا تھا، وہ یہ کہ شوگان سزائے موت پا کر اپنی عاقبت سنوار بیٹھا ہے۔ اس نے سرد نگاہوں سے ناصر افضال کو دیکھا اور بولا، ناصر افضال صاحب، آپ نے یہ جان کر ہماری جانب قدم نہیں بڑھائے تھے کہ شوگان بحری قزاق ہے؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی سرخاب کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نا کہ یہ ساری باتیں میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم اپنے مقصد کی تکمیل کر لو۔ میں جواب دینا چاہتا ہوں ناصر صاحب، ضروری سمجھتے ہو تو سن لو۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا۔ شوگان سے ملنے کے بعد مجھے اس کا چہرہ کچھ شناسا سا لگا، تو میں نے تجسس سے مجبور ہو کر چھان بین کی۔ کیا سمجھے؟ شہنشاہ عجیب سی نگاہوں سے ناصر افضال کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، شوگان صرف میری خاطر نیکی کا راستہ اپنانے پر تیار ہوا تھا، اور اس نے میری خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ سپازیا اپنی محبت کی سزا پا گئی۔ کیا میں شوگان کے اس نظریے کو اور اس کی اس قربانی کو اس طرح ملیا میٹ کر دوں؟ نہیں ناصر صاحب، یہ مناسب نہیں۔ کم از کم مجھے اس کے پاک جذبے کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنا نظریہ ترک کر دیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے بہت برا کیا، میرے ماں باپ کو مجھ سے چھین لیا، بہت برا کیا آپ نے۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں شوگان کی قربانی کے اس جذبے کو ختم نہیں کروں گا۔ ناصر افضال صاحب حیران نگاہوں سے وستونیا کو دیکھنے لگے۔ وہ سرخاب کی طرف مڑا، پھر اس نے سرخاب کی ماں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ان دونوں کی رسیاں کھول دیں۔ اس کے بعد اس نے ناصر افضال کے ہاتھوں کی بندشیں کھولتے ہوئے کہا،
آپ نے مجھے ایک سبق دیا ہے ناصر صاحب، میں تمام تر نفرتوں کے باوجود آپ کا احترام کرنے پر مجبور ہوں۔ اب شوگان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میں اگر برائیوں کی طرف نکل گیا تو اس کی موت حرام موت قرار پائے گی۔ میں اسے سچائیوں کا شہید کہتا ہوں۔ اس نے سچے راستوں کو اپنانے کے لیے جان قربان کر دی۔ ٹھیک ہے ناصر صاحب، میں شوگان کے نام پر آپ کو زندگی دے رہا ہوں۔ وستونیا تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تاکہ ناصر افضال اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ اس کے ذہن میں ہواؤں کا شور ابھر رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ریلوے اسٹیشن پہنچا اور ٹرین میں بیٹھ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا۔ کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا، بس ایک ہی آواز تھی، ایک ہی احساس تھا۔ نیکیوں کے راستے برائیوں کے راستے سے بدرجہ بہتر ہوتے ہیں، اور شوگان کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ جو درس وہ مر کر اسے دے گیا ہے، اسے فروغ دینا چاہیے۔ اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے، میں اس مقصد کو پورا کروں گا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔